برا کامیاب جواب پروگرام عثمان ڈار صاحب موجود ہیں، تو ان سے جانیں گے کہ جو جوان پروگرام ہے اس کی کامیابی کہاں تک پہنچی ہے اور جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، گڈ مارننگ۔ 25 ارب سے زائد کے قرض منظور ہو چکے ہیں، کیا آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ قرض کے لیے ابھی تک کتنی درخواستیں موصول ہوئی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام سے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے ہر ہفتے کامیاب جوان نیوز بلیٹن کے طور پر ہم کامیاب جوان پروگرام کے تمام اعداد و شمار میڈیا کو جاری کریں گے، پاکستان کے نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھیں گے۔ جہاں تک آپ نے 25 ارب روپے کی بات کی ہے یا کتنے نوجوانوں نے اپلائی کیا تھا، تقریباً 12 لاکھ کے قریب ابھی تک ہمیں اپلیکیشنز آئی تھیں، اور ہم نے 1 لاکھ نوجوانوں کو رکھا تھا پہلے فیز میں، جو 100 ارب روپے پرائم منسٹر عمران خان نے اناؤنس کیے، اس میں سے 25 ارب روپے اہل قرار پائے ہیں نوجوان، اور تقریباً 19 ارب روپے کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے پورے پاکستان میں تقریباً 15,000 کے قریب نوجوان اپنا چھوٹا اور درمیانے طبقے کا کاروبار شروع کر چکے ہیں، اور اس سے ہم 30,000 لوگوں کے لیے روزگار پیدا کیا ہم نے اس یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم جو کہ کامیاب جوان بزنس لون ہے الحمدللہ۔ اچھا عثمان، یہ بتائیں کہ کس سیکٹر میں سب سے زیادہ قرض دیا گیا ہے، آئی ٹی یا ای کامرس یا پھر فیکٹریز، چھوٹی انڈسٹری؟ دیکھیں، ہمیں سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ سروس سیکٹر میں دیا ہے تقریباً 72% کے قریب، اور دوسرے نمبر پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر، پھر ایگریکلچر سیکٹر، 3 سیکٹرز پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ سروس سیکٹر میں اس لیے زیادہ دیا کہ ہمیں 5 لاکھ سے زائد اپلیکیشن صرف ریٹیل سٹور کھولنے کے لیے نوجوانوں کی طرف سے آئی تھی، تو چونکہ یہ ریٹیل سٹورز جو ہیں وہ سروس سیکٹر کا پارٹ ہیں، اور سب سے زیادہ قرض بھی ہم نے ریٹیل سٹورز کھولنے کے لیے دیا تھا۔ اور ہماری کوشش ہے کہ ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر اور ایگریکلچر سیکٹر پہ فوکس کریں، کیونکہ ریٹیل سیکٹر میں لون دینے سے اتنی جاب کریشن نہیں ہو رہی۔ اگر ایک نوجوان دکان کھولتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ خود اور ایک ہیلپر رکھ سکتا ہے۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں آپ جب انڈسٹری کو یا ایس ایم ای سیکٹر کو، کاٹیج انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہاں آپ روزگار زیادہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ایک روزگار پیدا کرنے کا انجن کا کردار ادا کر رہا ہے، تو ہماری کوشش ہے اب ہم پورا فوکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ اور ایگریکلچر سیکٹر پہ زیادہ لون دیں نوجوانوں کو۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ بھی بتائے گا، کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں خواتین کے آگے بڑھنے کی، اور ہمیں اب یہ دیکھ بھی رہے ہیں ہم کہ ہمارے ملک میں خواتین ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، تو خواتین کی جانب سے قرض کی درخواستوں کا تناسب کیا رہا ہے ابھی تک؟ دیکھیں، 25 ارب روپے 100 ارب میں سے کامیاب جوان پروگرام میں رکھے گئے ہیں خواتین کے لیے، اور ابھی تک 16% خواتین کو کامیاب جوان میں، اگر ہم نے جو 25 ارب اپروو کیے ہیں اس میں سے 16% پاکستان کی خواتین اہل قرار پائی ہیں اور ڈسبرس بھی کیے ہیں۔ اور اگر آپ مجموعی طور پہ ویسے دیکھیں پاکستان میں، تو خواتین کو بطور انٹرپرینور یا کاروبار کے طور پہ لیس دین 1% ایک روایت رہی ہے ماضی میں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب جوان پروگرام کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ابھی تک ہم 16% اپنے پروگرام میں سے خواتین کو لون دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اچھا عثمان میں 21 بلکہ اگست 2023 تک کیا ٹارگٹ ہے آپ لوگوں کا؟ کتنے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو کامیاب جوان ایک قرضہ اسکیم ہی نہیں ہے، اس کے 3 کمپوننٹ ہیں۔ امپلائمنٹ کے لیے ہم لونز دے رہے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ایک پروگرام رن کر رہے ہیں جس میں الحمدللہ 2 لاکھ نوجوانوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، 1 لاکھ سکل حاصل کر چکے ہیں، باقی ابھی بیچ چل رہا ہے۔ پھر اسی طرح 3rd انگیجمنٹ کا پارٹ ہے جس میں سپورٹس، ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، سوک انگیجمنٹ، پولیٹیکل پارٹیسپیشن، نیشنل یوتھ کونسل، کامیاب جوان مرکز، بہت سارے انیشیٹیوز ہیں جو انگیجمنٹ کے پروگرام میں ہم کر رہے ہیں۔ تو اس ایک خاص کمپوننٹ میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں کامیاب جوان بزنس لون کی، 100 ارب روپے اس کے لیے رکھے گئے ہیں جیسے میں آپ کو پہلے حصے میں کہہ رہا تھا، اور 25 ارب روپے الحمدللہ اپروو ہو چکے ہیں۔ 1 لاکھ نوجوان ہمارا ٹارگٹ ہے 2023 تک، 1 لاکھ کاروبار اور 1 لاکھ خاندان آپ کہہ سکتے ہیں آغاز کرنے میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، اور ہمارا پہلا ہدف ہے
کامیاب جوان پروگرام سے 1 لاکھ لوگوں کے لیے براہ راست روزگار پیدا کرنا. انڈائریکٹلی تو بہت ساری جابس کریٹ ہو رہی ہوں گی, لیکن براہ راست جو اس کے بینیفیشری ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ہر ہفتے داد و شمار میڈیا کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ہفتے پروگرام میں امپرومنٹ آپ کو نظر آئے گی. عثمان صاحب, یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ 1 لاکھ نوجوان یعنی 1 لاکھ خاندان, لیکن جب ہم خاندانوں کی بات کرتے ہیں, ہم مسائل کی بات کرتے ہیں, تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک ایسا بھی پروگرام شروع کریں جس پہ ہم کہیں کہ جب عوام پوچھتے ہیں نا مہنگائی کیوں کنٹرول نہیں ہوتی, تو وہ پروگرام بڑے اچھے طریقے سے عوام کو جواب دے سکیں. تو پلیز مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی اقدامات پلیز ذرا بتائے گا کہ کیا کیا حکومت کر رہی ہے. دیکھیں, ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں گلوبل انفلیشن رپورٹ ہے, UNDP اور دیگر اداروں ہیں, ورلڈ بینک, پوری دنیا میں 40% مہنگائی ہوئی ہے. آپ کی دالیں, آپ کے یہ پام آئل, ایڈیبل آئلز, یہ ساری چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں. دوسری طرف پیٹرول بڑھ گیا پوری دنیا میں. تو یہ تمام چیزیں مین جو میں سمجھتا ہوں مہنگائی کی پچھلے 1 سال میں وجوہات رہی, یہ کرونا پینڈیمک کی وجہ سے جو پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا طوفان آیا وہ ہے. جہاں تک خود ساختہ مہنگائی کی بات ہے, کریک ڈاؤن کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنرز جو ہیں ڈسٹرکٹس میں, ان کو باقاعدہ ہدایات دی گئی ہیں کہ تمام ذخیرہ اندوزی جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا خود ساختہ مہنگائی کر رہے ہیں یونین کونسل کی سطح پہ, گلی محلے کی سطح پہ, ان کو ساتھ ہم پوری طرح سختی کرنے جا رہے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ خود ساختہ مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے جو قیمتیں اوپر جا رہی ہیں وہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں آپ کو وہ فرق بھی نظر آئے گا. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں 40% مہنگائی ہو چکی ہے.